بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته عربي القرشي الحاشمي الأبتحي سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعن الدائم على اعدائهم وقاتلیهم وغاصبی حقوقهم ومعاندیهم وحاسدیهم ومنکری فضائلهم من یومنا هذا الى لقاء يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو اصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وذکرہم بأیام اللہ وقال رسولنا رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ فی احادیثہ المبارکہ ان لقتل الحسین حرارتا فی القلوب فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا وقال حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، آج یہ استقبال محرم الحرام کی مجلس امام حسین علیہ السلام، جو شاعر اہل بیت جناب علی حیدر صاحب اور ان کی ٹیم جو حیدرآباد دکن میں ہے اور جو شکاگو میں ہے، ان کے ذریعے منعقد ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو میں جناب علی حیدر اور ان کے تمام رفقائے کار کے لیے دعا گو ہوں. اللہ عز و جل محمد و آل محمد کے طفیل میں بالاخص شہید اعظم نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول ابو الاحرار نواسہ سید الابرار ابو الائمۃ الاطہار حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ اور شہدائے کربلا
اسرائے کوفہ شام کے طفیل میں. دعا کرتا ہوں کہ قادر مطلق آپ کو، آپ کی ٹیم کو، ذاکرین کو، پڑھنے سننے والوں کو اجر جزیل اور جزائے خیر مرحمت فرمائے، اور استقبال محرم کی یہ مجلس عزا ہم سب کے لیے باعث سے نجات قرار پائے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. تحقیق یقیناً حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. حسین منی وانا من حسین، حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. یقیناً حسین کے لیے، قتل حسین کے لیے، شہادت حسین کے لیے مومنین کے دلوں میں ایسی تپش ہے، ایسی حرارت ہے، ایسا غم اندوہ کا طوفان ہے کہ جو ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ حرارت ٹھنڈی نہیں ہوتی. امام حسین علیہ السلام نسباً مصداق کوثر، علی و بطول کے فرزند، رسول پاک اور بی بی خدیجہ کے نواسے، ابو طالب و فاطمہ بنت اسد کے پوتے، مصلح امت، سبز قبا، شہزادہ امن، پہلے نسبی سید امام حسن مجتبیٰ کے برادر اصغر، اشبہ امیر المؤمنین علمدار کربلا سرکار ابو الفضل العباس غازی کے برادر اکبر، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام ہادی، امام عسکری اور امام زمانہ سلام اللہ علیہم اجمعین کے پدر بزرگوار ابو الائمۃ الاطہار. آپ حسباً ابو الاحرار، شہید اعظم، سید الشہداء، منصوص من اللہ، امام، خلیفہ پیغمبر اکرم، جانشین رسول و مولا کائنات و امام حسن، محافظ اسلام، محافظ قرآن و اذان و احکام شریعت ہے. نواس رسول، جگر گوشہ علی و بطول، امام عالی مقام کا ذکر پاک 15ویں صدی تک جاری و ساری ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر واقعہ، ہر ٹریجڈی، ہر حادثہ، ہر سانحہ جتنا بھی ٹریجک ہو، حزن و ملال سے بھرا ہو یا ہسٹوریکل ہو، مرور زمان کے ساتھ اس کی آب و تاب میں، اس کے ذکر میں، اس کے تذکرے میں، اس کی یاد میں کمی آ جاتی ہے. خواہ وہ موہن جودڑو، ہڑپا، ٹیکسلا، بابل کے آثار قدیمہ ہوں، یا
امم سابقہ کے قصے، کہانیاں اور عبرتیں ہوں، مگر یہ واحد ایثار ہے، واحد قربانی ہے، واحد واقعہ ہے، واحد حقیقت ہے کہ مرور زمان کے ساتھ ساتھ نہ اس واقعہ کی آب و تاب میں جلا آتی ہے، بلکہ ہر سال فکر کے نئے دریچے کھلتے ہیں، متلاشیان حق کی سرحدوں کے قریب ہوتے ہیں، اور یزید نما جعلی شخصیتوں، آرٹیفیشل ارباب اقتدار کے چہروں سے نقابیں چھن جاتی۔ کربلا حفظ اسلام ہے۔ تمام انبیاء آئے تھے اسلام کو پہنچانے کے لیے، علی آئے تھے اسلام کے اکمال و تکمیل و اتمام کے لیے، حسین آئے تھے حفاظت اسلام کے لیے۔ غدیر میں اسلام مکمل ہوا تھا، محفوظ نہیں، محفوظ اس حصار نے کیا جو فاطمہ کے لال نے اپنے اہل بیت و اعوان و انصار سمیت اپنے لہو کی دھاروں سے اسلام کے احکام کی باؤنڈری کے اراؤنڈ کھینچا۔ کربلا وہ نہر ہے جو اسلام کے باغ کو پانی دیتی ہے۔ نہر خشک ہو جائے تو شجر کملا جاتے ہیں، باغ مرجھا جاتا ہے۔ اگر آج اسلام کے باغ پر ہریالی ہے تو حسین ابن علی سلام اللہ علیہما کی انویسٹمنٹ کے ذریعے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے میرے حبیب ان کو ایام اللہ یاد کرائیے۔ سورہ الفجر میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ یہ 10 راتیں ذی الحج کی 10 راتیں بھی ہیں، عشرہ ذی الحج بھی ہے اور عشرہ محرم بھی ہے۔ عشرہ ذی الحج میں جو خواب دیکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس کی عملی تعبیر قال ومن ذریتی کے تناظر میں وفدیناہ بذبح عظیم کے ساتھ کربلا میں ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں ذبح کر رہا ہوں خواب میں آپ کو اے میرے بیٹے اسماعیل۔ تو ذبح ہونا اس ایثار میں ضروری ہے۔ اسماعیل نہیں ہوئے تو حسین ہو گئے، انتہا حسین ہے، ابتدا اسماعیل علیہ السلام۔ منا میں جو نامکمل قربانی تھی وہ ذریت ابراہیم و اسماعیل میں مکمل قربانی پیش کی گئی، ونحر کی شکل میں۔ ایک قربانی ہے کہ نحر 3 مرتبہ ہوتا ہے، ذبح 1 مرتبہ یا 1 سے زیادہ ہو سکتا ہے، مگر نحر 3 مرتبہ ہے۔ یہ نحر کا نظارہ امت نے کربلا میں کیا۔ ہر سال عزاداران حسین علیہ السلام جو یہ یاد مناتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے، اور ریپیٹیشن سے بھی، بار بار
بیان کرنے سے بھی مومنین کو فائدہ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں احکام اسلام میں نماز بار بار پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ ہر سال دی جاتی ہے، خمس ہر سال دیا جاتا ہے، حج ہر سال ہوتا ہے، رمضان ہر سال آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اعتکاف سالانہ ہوتا ہے، یعنی بار بار زندگی میں آتا ہے. اسی طریقے سے واقعہ کربلا کا بار بار ذکر کرنا، ان نفعت الذکر، فذکر بھی ہے قرآن میں، وذکر بھی ہے قرآن میں، کہ میرے حبیب یاد کراتے رہیے. یاد کرانا بار بار فائدہ دیتا ہے، اور یاد ان کو کرائیے جن کو فائدہ دے. ہم بالکل نہیں چاہ رہے کہ وہ لوگ مجالس حسین میں آئیں کہ جن کو فائدہ نہیں ہوتا، یا جن کے ظرف اس قابل نہیں ہے کہ وہ شہید اعظم کے تذکرے کو، ذکر کو، یا فضائل مولا کائنات کو، فضائل اہل بیت کو، عشق رسول کو، توحید کے پیغام کو ایبزارب کر سکے. ان نفعات ذکر، اگر فائدہ ہے دہرائے جانے کا تو ضرور وہاں یاد کرائی جائے گی. جہاں فائدہ نہیں، اب بس ہم نے لوگوں کے گھروں میں جا کے مجالس منعقد نہیں کی، لوگ مجلس حسین کی طرف آتے ہیں. حضرات و خواتین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سن 61 ہجری سے لے کر 1442 ہجری تک شہید اعظم کا ذکر شان و شوقت سے ہوتا رہا، اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اس ذکر کو روکنے کے لیے یزید سے لے کر اور ڈاکٹر آصف اشرف جلالی تک، شمر ذل جوشن سے لے کر مفتی منیب الرحمن تک، عمر ابن سعد سے لے کر اشرفی تک، ابن زیاد سے لے کر معاویہ اعظم تک، ساری قوتیں روکتی رہیں. بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں عزاداری حسین کی قیمت اگر آنکھیں دینا تھیں تو سلام ہو ان عزاداروں کو جنہوں نے آنکھوں کا نذرانہ دے دیا مگر شہید اعظم کا ذکر نہ رکنے دیا. ہاتھ کٹوانے پڑتے تھے، ہاتھ کٹوا دیے، بازو کٹوانے پڑتے تھے، بازو کٹوا دیے، پاؤں کٹوانے پڑتے تھے، پاؤں کٹوا دیے. حتیٰ اگر ضعیف خواتین کو، جوان بچوں یا جوان خواتین کو چھوٹے بچوں کی قربانی دینی پڑتی تھی تو انہوں نے دو بچے ایک ایک وقت میں جلاد کے سپرد کیے، اور پھر دونوں کے سروں کو اپنی اباؤں میں لے کر کہتی تھیں اے ظالم بادشاہ، جو ترکہ تھا تم نے لے لیا، اب فاطمہ کے لال کا ذکر کر لے. ایسی قوم کو کون ہرا سکتا ہے؟ آپ تصور کریں حسن البکر کے دور میں، صدام کے دور میں کیا ممکن تھا کہ کربلا میں عزاداری مینٹین رہ سکتی؟ مگر ہم دیکھ رہے ہیں اس دور میں بھی عزاداری ہوئی. جن داعش والوں نے 2700 کیڈٹس کو، آفیسرز کو عزاداری حسین کی پاداش میں قتل کر کے سمندروں میں ڈال دیا، کوئی سوچ سکتا تھا اسی عراق میں کروڑوں زائرین حسین جائیں گے اربعین کے موقع پر؟ آج یزید کہاں ہے؟ آج بنی امیہ کہاں ہے؟ آج حجاج ابن یوسف کہاں ہے؟ آج بنی عباس، متوکل جیسے ملاعین کہاں ہیں؟ آج فیصل جیسے بادشاہ کہاں ہیں؟ آج حسن البکر، صدام، ضیاء الحق کہاں ہے؟ آج تکفیری کہاں ہے؟
آج داعش، القاعدہ، طالبان، سپاہ صحابہ، لشکر جنگوی، حرکت الانصار، آئسس کہاں ہے؟ آج عزاداران حسین کی آنکھوں کو نکالنے والے کہاں ہیں؟ آج ہاتھ کاٹنے والے، پاؤں کاٹنے والے کہاں ہیں؟ مجلس حسین کی پاداش میں گولیاں بم مارنے والے سوسائڈرز آج کہاں ہیں؟ آج شہید اعظم کا ذکر پوری کائنات میں بڑی آب و تاب سے، آن بان سے، شان و شوقت سے، تسک و احتشام سے، عقیدت و احترام سے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اس لیے کہ ذکر کے پیچھے اس ماں کی دعائیں ہیں جس کا وجود ڈائریکٹ جنت سے آیا ہے، جس کی 15 روٹیوں کے عوض اللہ نے جنت بیچی تھی۔ اس ماں کی دعائیں ہیں جو جس طریقے سے بھی اللہ مصلحت سمجھتا ہے وہ اپنے لال کے ذکر میں پہنچتی ہے۔ عزیزوں، بزرگوں، ماں بہنوں، وہ دن آ گئے جب وہ ماں نکل رہی ہے مدینہ سے، وہ اہل بیت حسین ابن علی کا پرسہ قبول کرنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ساتھ مادر حسین بیٹھتی ہے، پدر حسین بیٹھتے ہیں، جد الحسین موجود ہوتے ہیں، اخوت الحسین، اخوات الحسین آپ کے امام بارگاہوں میں، عاشور خانوں میں، مراکز میں، مساجد میں، مدارس میں بیٹھتی ہیں، حسینیہ جات میں، تقیہ جات میں، شہدائے کربلا، اسارائے کوفہ و شام کی ارواح طاہرہ تشریف لاتی ہیں۔ عزیزو، یہ عزاداری حسین آپ کو کسی کالج سے نہیں ملی، اسکول سے نہیں، یونیورسٹی سے نہیں، درسگاہ سے نہیں، یہ نسلاً بعد نسلاً اپنی ماؤں کو دعا دیجیے جنہوں نے آپ کی گھٹی میں ولایت علی رکھی اور عزاداری حسین رکھی۔ عزاداران حسین کا بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے۔ مجلس حسین سنت پنجتن ہے، سنت چہارد معصوم ہے، سیرت الہی اور سنت جبریل ہے۔ ذکر حسین فقط فرش پہ نہیں بلکہ عرش پہ جو فرشتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، آسمانوں، فضاؤں، ہواؤں میں بھی ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا اللہ کے پاس ایک خاص مقام ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم سب کے سفینے ہیں، اما سفینۃ جدی الحسین اوسع منا واسرع منا، لیکن ہمارے جد حسین کا سفینہ نجات ہم 13 سے بڑا بھی ہے اور تیز بھی ہے۔ ہم سب کے ابواب ہیں جنت کو جانے والے، اما باب جدی الحسین اوسع منا، ہمارے جد حسین کا دروازہ سب سے بڑا ہے۔ آیت اللہ کوثری میرے بزرگ دوست تھے، میرے ہمسائے تھے، امام خمینی کے حسینیہ جمران میں عاشور کی مجلس پڑھتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک روز میں مجلس پڑھنے کے لیے جا رہا تھا کہ مجھے شیمیران کے بچوں نے روک لیا اور مجھ سے پوچھا کہ بڑوں کی مجلس سے پڑھتے ہو، کیا ہماری مجلس بھی پڑھو گے؟
میں نے کہا کیوں نہیں، میں حضرت امام خمینی امام انقلاب کی قائم کردہ مجلس سے خطاب کر کے واپس آ کے مجلس پڑھوں گا۔ واپس آ کے مجلس پڑھی، مجلس جب ختم ہوئی، ان بچوں نے مجھے نیاز حسین کے طور پر استکان میں ایرانی چائے تھی، بلیک ٹی یا ریڈ ٹی، ٹھنڈی تھی چائے، میں نے ایک گھونٹ بھرا اور رکھ دی۔ شب کو میں جب سویا تو میں نے خواب میں مادر حسین کو دیکھا، جنہوں نے مجھ سے پوچھا کوثری چرا ان چائے بچہ ہارا نہ خوردبو دی، بچوں کی چائے تم نے کیوں نہیں پی تھی؟ تو میں نے عرض کیا کہ مادر جان چائے سرد بود، ٹھنڈی تھی چائے۔ تو کہتی ہے کم لطفی کر دی، ان چائے را من بے دست خود درست کر دے بودا، وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ یزد کے چند جوانوں نے کچھ ٹینٹ لگائے، کناتیں لگائیں ایک مرکزی اشرہ کرنے کے لیے، اور سوچا کہ نہ ذاکر کے لیے رقم ہے اور نہ شام کو نیاز کے لیے، تو ایک بڑے تاجر کے پاس پہنچے اور اس سے جا کے ذکر کیا۔ اس نے کہا تم لکھ لو رقم، میں سائن کر دیتا ہوں، چیک بک دے دی، کم نہ لکھنا، امام حسین کی مجلس اور ذکر پرشکو ہو۔ تو جیسے ہی وہ لے گئے تو ڈر رہے تھے کہ رقم زیادہ لکھ دی تھی، نہ معلوم وہ سائن کرے نہ کرے۔ تو دیکھا کہ اس نے رقم والی جگہ پر اپنے ہاتھ کی انگلیاں رکھ دیں اور نیچے سائن کر دیے تاکہ پتہ نہ چلے کہ کتنی رقم ہے۔ جب وہ مر گئے تاجر صاحب، خواب میں آئے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، نجات ہو گئی؟ کہنے لگے فرشتوں نے میرا نام اعمال امام حسین کے سپرد کر دیا، آغا نے ادھر رخ کیا اور پشت کے پیچھے پڑے ہوئے میرے نام اعمال پر اپنے دستخط فرما دیے۔ تو میرے عزیزوں، امام حسین کے لیے جب بھی خرچ کرو تو یہ سوچ کے نہ کرنا کہ کتنا خرچ کر رہے ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ امام حسین بھی اعمال نہ دیکھے ہوئے نجات کے امضا فرما دیں، سائن کر دیں، تو سوچے بغیر امام حسین کے لیے خرچ کرنا۔ ایک زمانہ تھا کہ مجلس حسین کا ٹیکس ہوتا تھا بنی عباس کے دور میں۔ اس دور میں بھی حسینیوں نے مجلسیں معطل نہ کی، نہ زیارت معطل کی۔ سلام ہو امام حسین کے عزاداروں پر، سلام ہو مولا علی کے موالیوں پر، سلام ہو محبان اہل بیت پر، عاشقان رسول پر، سلام ہو ذاکروں پر، نوحہ خانوں پر، ماتمیوں پر، مرثیہ گوؤں پر، خطبہ، مقررین، وعاظ، بانیان مجالس پر، حیات ہائے عزا والوں پر، انجمن ہائے عزاداری والوں پر سلام، جنہوں نے نسلاً بعد نسلاً شہید اعظم کا تذکرہ جاری رکھا۔ عزیزو، استقبال محرم کی مجلس ہے، کوئی کوتاہی نہ کیجیے گا اہل بیت کے فضائل میں، نبی پاک کے فضائل میں، بیان توحید میں، بیان مصائب میں۔ البتہ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ کربلا کردار و عمل کا درس ہے، کربلا وقت کے یزیدوں، مکاروں، جھوٹوں، ظالموں سے براعت کا درس ہے، کربلا معرکہ حق و باطل ہے۔ شہید اعظم نے اپنی آخری نماز بھی جماعت سے پڑھائی،
ظہر کی نماز جو قصر ہوتی ہے مقتدیوں کے لیے خوف کے باعث، جو قصر نماز ہے وہ بھی آپ نے جماعت سے پڑھائی، اور ظاہر ہے کہ عصر کے سجدے میں تو اکیلے رہ گئے تھے، مگر وہ نماز بھی 1900 زخموں کے باوجود پڑھی۔ آپ نماز میں کوتاہی نہ کیجیے گا۔ نمازیوں، ماتم کرنے میں کوتاہی نہ کرنا، عزاداروں، ماتمیوں، نماز ادا کرنے میں کوتاہی نہ برتنا، شب بیداریاں کرنے والوں، نماز تہجد اور فجر میں کوتاہی نہ ہو، کربلا والوں کے راستے پہ چلتے ہوئے سچ کو پروموٹ کرنا ہے، جھوٹ سے براءت کرنی ہے، حق کو پروموٹ کرنا ہے، باطل سے براءت کرنی ہے، وقت کے ظالموں کو للکارنا ہے، محروم اقوام کو درس دینا ہے کہ اگر تمہیں نجات چاہیے تو حسین ابن علی کے راستے سے ملے گی، کربلا سے سیکھو آزادی کا طریقہ۔ کربلا نے سکھایا بغیر وسائل کے بھی، آہنی ارادوں سے بھی جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ تا قیام قیامت شہید اعظم کا ذکر زندہ و تابندہ رہے گا، اور یزیدیت پر، وقت کے یزیدوں پر لعنت برستی رہے گی۔ ایام محرم میں باوضو مجالس میں شرکت فرمائیں۔ آج کل سوشل ڈسٹینس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کریں، مصافحہ معانقہ سے پرہیز کریں، دستانے استعمال کریں، سینیٹائزر یوز کریں، انتظامیہ بخار چیک کر لے انٹری سے پہلے۔ میرا ایمان ہے یہ محرم 1422 ہجری کا محرم انشاءاللہ کرونا سے ہمیں نجات دلائے گا، جس طرح عرشیوں نے فرش پہ آ کر حسین ابن علی کے گہوارے سے اپنے پر مسکر کے شفا لی تھی۔ انہی امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں کرونا برباد ہوگا، تباہ ہوگا۔ شہید اعظم کے ذکر کے صدقے میں آپ کے رزق و مال میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے اہل و عیال میں بھی برکت ہوگی، آپ کا خاتمہ الخیر ہوگا، مرحومین کی مغفرت ہوگی۔ نیاز حسین میں کوتاہی نہ کرنا، سبیل غازی میں کوتاہی نہ کرنا، ضد بازی بالکل نہیں کرنی، ایگوٹزم بالکل نہیں رکھنا، انجمن بازی نہیں کرنی، آپس میں اختلافات نہیں پھیلانے، بدعقیدتی پہ مشتمل بیانات، خطبہ، ذاکرین، مقررین شامل اعضاء نہ کریں۔ احتیاط، الاحتیاط سبیل النجات کے تحت شہید اعظم کا ذکر کثرت سے کریں۔ مادر حسین دنیا میں بھی آپ کو کامیاب کرائیں گی اور آخرت میں شفاعت فرمائیں گی۔ عزیزو، جیسے ہی یکم محرم آتی ہے تو ہم غریب زہرا کا مدینہ سے نکلنا پڑتے ہیں کہ کس طرح میرا امام حسرت کی نگاہیں نانا کے روضے پر، اماں کے مزار پر، بھائی کے مزار پر، اور علی جدران المدینہ، مدینہ کی دیواروں پر میرا مولا حسرت کی نگاہیں ڈال رہا تھا کہ اے مدینے، مسافر پلٹتے رہیں گے مگر یہ فاطمہ کا مسافر واپس نہیں آئے گا۔ احرام حج کو احرام عمرہ میں بدل کر فاطمہ کا لال یوم ترویہ مکہ سے عراق روانہ ہوا۔ راستے میں مسلم ابن عقیل سفیر حسین کی شہادت کی خبر ملی، ہانی بن عروہ کی شہادت کی بھی خبر ملی، محسم تمار کی شہادت کی بھی خبر ملی،
حر نے راستہ روکا، حر کو سبق پڑھایا، ثقلت کا امک یا حر، اور نتیجہ اس کا نکلا انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ خیمے لگائے سرکار غازی نے فرات کے کنارے پر، 7 محرم کو خیمے اٹھوا دیے گئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے بھانجے بھتیجے بھائی حسین ابن علی کے مارے گئے، 6 ماہ کا بچہ بھی 6 شعبہ تیر سے ذبح کر دیا گیا، ہم شکل پیغمبر کو بھی نیزہ مار کر گھوڑے سے گرا دیا گیا، حسن کی نشانی بھی خاک پہ گر گئی، اور محمد بھی گر گئے، عبداللہ و جعفر و عثمان بھی گر گئے، اولاد عقیل اولاد جعفر طیار بھی قربان ہو گئی، سرکار غازی بھی دونوں بازو کٹا کے شہید ہو گئے۔ آخر فاطمہ کا لال خود نکلا اور کشتوں کے پشتے کیے۔ وعدہ طفلی کی تذکیر کے وقت یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی صدا سن کر شہید اعظم نے تلوار روک لی اور گھوڑے سے منہ کے بل زمین پہ گرے، 13 ضربیں لگیں، شہید اعظم کا سر کٹ کے نوک نیزہ پہ چڑھ گیا، ظالموں نے لاش کو پامال کر دیا، خیمے لوٹ لیے، خیمے جلا دیے، بچوں کو تمانچے مارے، تازیانے مارے، قید کر کے آل رسول کو کوفہ و شام لے گئے، 36 شہروں سے بیویاں گزری، مگر سوال ایک ہی کرتی رہیں کہ ہم رسول کا خاندان ہے، ہمیں چادریں دے دو۔ قید و بند کی صحبتوں کے بعد جب مدینہ سے چلے تھے، 53 محمل تھے، جب قیدیں رہا ہوئیں تو 3 محمل رہ گئے، 64 بچوں میں سے 59 بچے راہ کربلا و کوفہ میں پشتہائے ناقہ سے گر کر شہید ہو گئے، 12 عورتیں کل بچیں اور 5 بچے بچے، جنہیں لے کر سید سجاد کربلا آئے۔ 3 دن تک یہاں مجلس و نوح و ماتم ہوا، پھر لے کے چلے، جب تک زندہ رہے خون روتے رہے، جب تک سیدہ زینب زندہ رہیں واقعہ کربلا کو یاد کرتی۔ 5 سال تک سادات کے گھروں میں چولہا نہیں جلا، غم اتنا زیادہ تھا، تب غم بڑھایا گیا، سوگ بڑھایا گیا جب حضرت مختار نے بدلہ لیا۔ دعا کرتا ہوں جو صحیح بدلہ ہے وارث کا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، وہ سلطان، وہ امام زمانہ جلد تشریف لائے تاکہ ہم بھی ان کے پاب رکاب ہو کر انتقام خون حسین اور خون شہداء کربلا میں شریک ہو سکیں۔ اللہم تقبل منا عزاء الحسین بحق جد الحسین و اب الحسین و ام الحسین و اخوت الحسین و اخوات الحسین و ابناء الحسین و بنات الحسین۔ اللہم اشف صدر الحسین بظہور الحجہ، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، اللہم لعن قتلت الحسین و اصحابہ۔ والسلام علیکم ایھا الاخوہ والاخوات ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تقبل اللہ اعمالکم واعظم اللہ اجورکم واجورنا بمصابنا لامامنا الحسین بن علی واہل بیتہ وانصارہ۔ ربنا
وتقبل دعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.